अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे होशियार समझदार चमकते दमकते हमतन गोश साथियों, कहानी ज़बानी की जानिब से खुश आमदीद। जहाँ आप सुनते हैं रोज़ाना कैसी कहानियाँ, ये आप बताइएगा मुझे। आज हम आपके लिए लाए हैं परिस्तान से एक कहानी। अरे वहीं जहाँ जिन्न और परियां रहती हैं। और ये परिस्तान है कहाँ? अरे हमारे ख़यालों में ही होता है। कहानी का उन्वान है 3 नन्हे शैतान और इसे आपके लिए लिखा है अहमद अदनान तारिक ने। कहीं दूर परिस्तान में 3 बोने रहा करते थे जिनके नाम सीमी, बंटी और गरीक थे। गरीक बहुत छोटा था, सीमी बहुत मोटा, जबकि बंटी लंबा और पतला था। वो बहुत सुस्त और धोखेबाज थे और एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन गरीक रात का खाना लेने बाजार जा रहा था, लेकिन जब उसने बटुआ खोलकर देखा तो वो बिल्कुल खाली था। ये तीनों का मुश्तरका बटुआ था और सारे पैसे इसी में होते थे। उसने दूसरों को बटुआ खोलकर दिखाया और बोला, दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि खाना तो पैसों से ही ख़रीदा जा सकता है। वो कुर्सियों पर बैठ गए और इस बारे में सोचने लगे। फिर गरीब को ही एक तरकीब सूझी और वो खुश होकर दूसरों को बताने लगा, मैं पड़ोसी से चिमनियाँ साफ़ करने वाले ब्रश और झाड़न उधार मांगता हूँ। हम साथ वाले गांव में जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। मैं चिमनियाँ साफ़ करने वाला बन जाऊँगा। मैं जिस घर में चिमनी साफ़ करने जाऊँगा तो चिमनी साफ़ करने के बाद जानबूझकर मैं राख फर्श पर बिखेर दूँगा और निकल जाऊँगा। अब बंटी तुम्हारी बारी होगी, तुम कालीन साफ़ करने वाले बनकर आना। घर की मालकन कालीन पर बिखरी राख देखकर परेशान हो रही होगी, तुम झाड़ू और कपड़े के झाड़न ले आना। तुम कहना मैं फर्श साफ़ करने वाला हूँ, इस तरह तुम्हारी भी नौकरी हो जाएगी। और मेरी बारी कब होगी? सीमी ने पूछा। शरारती गरीक ने सीमी को जवाब देते हुए कहा, जब बंटी घर से जाने लगेगा तो ये गुसल खाने की टूटियाँ खोल जाएगा। तब जब पानी हर तरफ बहने लगेगा और घर की मालकन किसी नल ठीक करने वाले को ढूंढ रही होगी तो सीमी तुम घर में आना और कहना तुम ये टूटियाँ ठीक कर लोगे। तुम बस खुली हुई टूटियाँ बंद कर देना और पैसे मजदूरी की सूरत में लेकर निकल जाना। इस तरह हम एक दूसरे के लिए मजदूरी ढूंढ सकते हैं। अगले दिन सुबह बंटी उठते ही बोला, चलो शुरू करते हैं। गरीक तुम जाकर पड़ोसी से ब्रश और झाड़न मांग कर लाओ। जल्द ही तीनों बोने हाथों में झाड़ू झाड़न वाले कपड़े औजारों से भरा थैला लिए अगले शहर की तरफ रवाना हो गए। फिर उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसकी चिमनी धुएं से बहुत स्याह रंग की हो रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि इसकी सफाई बहुत मुद्दत से नहीं की गई। गरीक ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पहले घर के अंदर जाता है। उसने सफाई करने वाले ब्रश और सामान अपने कंधे पर रखा हुआ था। वो घर के पिछले दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। ठुक ठुक ठुक। तो एक बड़ी चालाक लगने वाली खातून घर से बाहर निकली। गरीक ने उसे कहा, सुबह खैर मोहतरमा, आपकी चिमनी की सफाई होने वाली है और मैं सफाई करने वाला हूँ। खातून ने पूछा, क्या तुम्हें सफाई करनी आती है या तुम खुद भी सफाई पसंद हो, और क्या सफाई जल्दी करोगे ना? गरीक ने वादा किया कि वो खातून की हर बात मानेगा। खातून गरीक को लेकर बड़े कमरे में चली गई जहां आतिशदान में आग जल रही थी। खातून ने आग को बुझा दिया और गरीक को आतिशदान के ऊपर बनी हुई चिमनी साफ़ करने को कहा, लेकिन हिदायत की कि गंद न डाले। गरीक ने झाड़ू वगैरह संभाले और चिमनी में चढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि वो जाते वक्त थोड़ी बहुत राख बिखेर देगा, लेकिन ये क्या, अभी तो उसने किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं की। उसने पहला झाड़ू हिलाया ही था। लगता था चिमनी में राख को सिर्फ इस हरकत का इंतज़ार था। राख का एक स्याह ढेर चिमनी से नीचे गिरा जिसने गरीक को सर से पैर तक ढांप लिया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। इतनी देर में राख उड़कर सारे कमरे में फैल गई और फर्श पर पड़े कालीन पर उसकी तह जम गई। गरीक ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई
وہ ڈر گیا۔ وہ اتنا گن ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے چمنی میں اور اوپر جانے کی کوشش کی تو ایک دفعہ پھر راکھ کا ڈھیر اس پر آ پڑا۔ اب وہ دیکھنے کی چیز تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے کام بند کرنا چاہیے اور جا کر مزدوری مانگنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ بنٹی کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، لیکن اسے صفائی تو کرنا ہوگی۔ وہ باورچی خانے میں گیا۔ جب گھر کی مالکن نے اسے دیکھا تو ڈر کے مارے زور سے چیخ ماری، بولی، تم کون ہو؟ غریق بیچارہ بولا، میں چمنی صاف کرنے والا ہوں۔ خاتون بولی، تمہیں تو نہانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے غریق کو بالوں سے زور سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گرم پانی سے بھرے ٹب کے پاس لے گئی، جس میں وہ گندے کپڑے دھونے کی تیاری کر رہی تھی۔ خاتون نے غریق کو بالوں سے اٹھا کر ٹب میں دے مارا۔ غریق اتنا حیران تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ خاتون نے بھی یہی بس نہیں کی۔ جب غریق کی صفائی دھلائی ہو گئی تو وہ اسے لے کر باغیچے میں گئی اور وہاں کپڑے ٹانگنے والی انگنی کے ساتھ چٹکی لگا کر سوکھنے کے لیے ٹانگ دیا۔ اب بنٹی اور سیمی گھر سے باہر اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ جب بڑی دیر انتظار کرنے کے باوجود غریق نہ آیا تو بنٹی ناراض ہو گیا۔ بولا، لگتا ہے وہ شیطان مزدوری کے پیسے لے کر پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے اور گھر چلا گیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، لیکن میں بھی اپنا حصہ لینے گھر کے اندر جاتا ہوں۔ سیمی، بعد میں تمہاری باری ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک ٹھک ٹھک، تو اسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ گھر میں پڑے ہوئے گند کو دیکھ کر پریشان تھی۔ بنٹی بولا، کیا آپ کو کسی خاک روب کی ضرورت ہے؟ اگر فرش صاف کروانے کی ضرورت پڑی ہے، ابھی ایک چمنی صاف کرنے والا میرے گھر آیا تھا تو لیکن گھر کی صفائی کرنے کے بجائے گند ڈال گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے صفائی شروع کروں۔ بنٹی گھر میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا آتش دان والے کمرے میں پہنچا، لیکن جب اس نے کمرے میں بکھرا ہوا راکھ کا ڈھیر دیکھا جو غریق چھوڑ کر گیا تھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس صفائی کے ختم ہونے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اتنا کام۔ لیکن پھر وہ کام کرنے لگا۔ بنٹی بالکل نہیں جانتا تھا کہ راکھ سے بھرے کمرے کی صفائی کیسے کرنی ہے۔ اس نے سب سے بھاری اور بڑی جھاڑن کو اٹھا کر صفائی شروع کی ہی تھی کہ راکھ اڑنے لگی اور آنکھوں میں پڑنے لگی، پھر ناک میں اور پھر منہ میں بھی۔ یہ کمرے سے اڑتی ہوئی نکلی اور دوسرے کمروں اور سیڑھیوں تک جا پہنچی۔ صفائی تو کیا ہونی تھی، گندگی دگنا ہو گئی۔ بنٹی ڈر کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ بولا، او خدایا، کیا یہ میں ہی ہوں؟ لیکن اب مجھے 2-4 پانی کی ٹونٹیوں کو بھی کھول دینا چاہیے تاکہ سیمی کے ذمے بھی کوئی کام تو ہو۔ ویسے بھی مجھے جا کر اپنی مزدوری مانگنی چاہیے۔ وہ غسل خانے میں گیا اور اسے جتنی ٹونٹیاں نظر آئیں انہیں کھول دیا۔ پھر غسل خانے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ابھی اس نے پیسے مانگنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولا تھا کہ خاتون نے پورا منہ کھول کر زور سے چیخ ماری اور بولی، لو، ایک اور گندا میلا بونا، تم نے یہ کیا ہولیا بنایا ہے؟ اس دفعہ نہانے والے ٹب میں جانے کی باری بنٹی کی تھی، پھر انگنی پر ٹانگے جانے کی بھی، غریق کے ساتھ ساتھ۔ اب گھر سے باہر سیمی اکیلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بنٹی کا کیا بنا۔ آخر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا اور اندر سے مالکن نکلی، شور مچا مچا کر مدد مدد چلانے لگی۔ میرے غسل خانے کی ٹونٹیوں کو کچھ ہو گیا ہے، پانی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے، کوئی مدد کرو۔ سیمی نے کندھے سے اوزاروں کا تھیلا نیچے اتارا اور کہنے لگا، میں نل اور ٹوٹیاں ٹھیک کرنے والا ہوں، میں سب ٹوٹیوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھا اور ٹوٹیوں کو بند کیا۔ لیکن یہ کیا؟ میرے خدا، نظارہ دیکھنے والا تھا۔ غسل خانہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی فرش پر گویا ٹھاٹے مار رہا تھا اور وہاں سے پانی دوسرے کمروں میں اور سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا۔ فرش پر بکھری راکھ اور بہتے ہوئے پانی سے ہر طرف سیاہ کیچڑ بنا ہوا تھا۔ اچانک سیمی کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے پانی میں منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے کی آوازیں نکلنے لگیں، کیونکہ راکھ ملا ہوا کافی پانی اس کے منہ میں چلا گیا تھا، اس کے جوتوں میں چلا گیا تھا اور اس کی گردن سے نیچے قمیض میں بھی جا رہا تھا۔
اسے لگا جیسے وہ ڈوب رہا ہو۔ وہ کھڑا ہونے کی کوشش میں مسلسل گر رہا تھا۔ پھر وہ پہلی سیڑھی سے پھسلا اور آخری سیڑھی تک پھسلتا ہی چلا گیا، اور آخری سیڑھی کے بعد ہی مالکن کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ربڑ کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور پانی کو پچھلے دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی جیسے ہی نظر سیمی پر پڑی، اس نے مضبوطی سے اس کے سر کے بال پکڑے اور اسے اچھی طرح جھنجھوڑا۔ پھر بولی، انگلی پر لٹکنے کے لیے ایک اور نمونہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے سیمی کو بھی سوکھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب تینوں بونے لٹکے ہوئے تیز ہوا میں ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ کاش انہوں نے دھوکہ دہی سے کام نہ لیا ہوتا۔ مالکن نے بہت محنت سے گھر صاف کیا اور اسے خشک کیا۔ پھر اس نے قالین کو کوٹنے والا ڈنڈا لیا اور لٹکے ہوئے تینوں بونوں کی اچھی طرح ٹھکائی کی۔ وہ بولی، تم تینوں بہت دھوکے باز ہو، مجھے پہلے ہی تمہارا پتہ لگ گیا تھا۔ اب گھر جاؤ اور محنت کرنے کی سوچو، ورنہ تمہیں ٹانگنے کے لیے تمہارے گھر بھی آ سکتی ہوں۔ میرا نام خالہ سزا جزا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تینوں کو آزاد کر دیا۔ مجھے ان کی دکھ بھری کہانی سن کر افسوس ہو رہا ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اس کی سزا تو انہیں ملنی ہی چاہیے تھی نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔